اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بیوی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، نوریہ کے قریب جن کا بازار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں، اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بالصرف ونکحت بالصرف وتزوج بها بالصرف وماتت بالصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جویریہ۔ یہ جویریہ جو ہے یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں۔ نضر بن حارث جو ہے بنی المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے، اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا، اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار، اور یہ سردار کی بیٹی، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بیوی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فَآتَقُوهُمْ فَأُوتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، انہوں نے کہا، سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا، حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی، تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاوند جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے ہے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکتا۔ قرآن پاک میں موجود ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں 4 بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا، اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، 3 ہو گئی، تو پھر 4تھی شادی اور کر سکتا۔ 2 بیویاں مر جائیں تو اب 2 شادیاں اور کر سکتا۔ فرض محال خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر 3 بچ گئی، تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو 9 بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو 9 کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی، یہاں عام آدمی کو 4 کی اجازت تو دی، لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضور حضرت عمر تشریف لائے اور بی بی حفصہ سے بے حد ناراض، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دے۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں۔ انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا، کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، قانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، سائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں۔ تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی نہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ۔ یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن حضور کی شادی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہوگی، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا، گھر بن گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی، شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں
اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ وہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دی، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئے پہلے ایک شرط کر۔ سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ ہے کیا تھی کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ انہوں نے کہا اچھا اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو۔ انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا۔ ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا، بھائی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں۔ تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں؟ حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نہیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا، لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے؟